جی السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام شہاب کرنی ہے۔ ٹیلی ویژن I-95 کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک بہت امپورٹنٹ جو خطے کا، جو ساؤتھ ایشیا کا، جو ہم کہہ لیں ریجن کہہ لیں ایٹ لارج، جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، بڑی تیزی سے جو ہے عالمی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے، اور اس میں جو کشمیر کا ایشو ہے، کشمیر کا جو آؤٹ اسٹینڈنگ کانفلکٹ کہہ لیجیے، ایشو کہہ لیجیے، اس پورے ریجن کا، چاہے ایک طرف ہے مقبوضہ میں ہے، آزاد میں ہے، ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے آج ایک بہت اچھا پینل ترتیب دیا ہے آپ کی خدمت میں ان کو انٹروڈیوس کرا دوں، لیکن اس سے پہلے صرف اتنا کہوں گا کہ جو بھی آؤٹ اسٹینڈنگ تقریباً 74 سال سے زیادہ کا یہ کانفلکٹ ہے، اور پرانا جو اسکرپٹ ہے انٹرنیشنل پاورز کا ہو گیا، انڈیا کا ہو گیا، پاکستان کا ہو گیا، آزاد کشمیر ہے، ہمیں کہا جاتا ہے آزاد ہے، اس پہ ہم آئیں گے، وہ اسکرپٹ کام نہیں کر رہا۔ تو اس کے لیے ہمیں اس پورے سینیریو کو ریسیٹ کر کے کچھ نئے آؤٹ آف باکس کریٹو آئیڈیاز انٹروڈیوس کرنے پڑیں گے، اور اس کے لیے پہلا جو لیئر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مکالمہ، ڈائلاگ اور کانورسیشن۔ اور کانورسیشن میں جو لکھنے، پڑھنے اور سوچنے اور سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ اپنا پہلا لیئر میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ اسی حساب سے میں نے ٹاپک کے حساب سے پینل ترتیب دیا۔ ہمارے ساتھ کینیڈا سے بیرسٹر حمید بھاشانی خان صاحب جوائن کر رہے ہیں، ویلکم سر۔ فرانس سے ذوالفقار عزیز صاحب ہیں، شکاگو امریکہ سے جاوید راٹھوڑ صاحب، تینوں بہت پیشنیٹ کشمیری ہیں، بڑے عرصے سے جو ہے اس پوری موومنٹ کے لیے، کاز کے لیے اپنا انہوں نے ٹائم لگایا، زندگی بسر کی ہے، تو زندگی کا انویسٹمنٹ کیا ہے۔ تو ان سے ہم باری باری سوال کریں گے، اور ہمارا یہ مختصر لیکن ٹو دا پوائنٹ کانورسیشن ہوگا۔ بھاشانی صاحب، جو میں نے انٹرو میں کہا، بیرسٹر صاحب ذرا فرمائیے کہ آپ اس سے ایگری کر رہے ہیں یا اختلاف ہے، تو وہ بھی آپ، اٹس آل یورس۔ یہ سر تھینک یو ویری مچ۔ جو انٹرو میں آپ نے کہا ہے نا کہ جو اسکرپٹ لکھا گیا وہ کام نہیں کرتا، تو اس پہ تو ہماری بڑی کلیئر قسم کی اوپینین ہے کہ یہ اسکرپٹ لکھا ہی اسی لیے گیا تھا کہ یہ کام نہ کرے۔ بہت اچھا۔ مختصر الفاظ میں، چونکہ یہ کوئی بھی آدمی جو پرائمری اسکول تک پڑھا ہوا ہے نا، وہ بھی وہ اسکرپٹ دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ یہ ناقابل عمل ہے۔ گزشتہ 70 سال سے جو فارمولہ ہم پیش کرتے رہے، اور اس فارمولے کے اندر ان بلٹ فیلئر جو تھا، اس کو ہم اپنی مستقل مزاجی قرار دیتے رہے کہ جی کاموں کی آزادی کی تحریکیں جو ہیں وہ کہیں 100 سال پرانی ہوتی ہیں، حالانکہ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک کامی آزادی کی تحریک نہیں ہے جس کی عمر 20 سال سے بھی زیادہ ہو، چونکہ زمانہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے بدلتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو اسکرپٹ ترتیب دیا گیا، بیسیکلی دو چیزوں کی وجہ سے یہ غلط تھا، اور باؤنڈ ٹو بی فیلئر جس کو آپ کہتے ہیں وہ تھا۔ ایک یہ ہے کہ اس کی جو بیس تھا وہ مس کیلکولیشنز تھی، ہسٹوریکل مس کیلکولیشنز۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں اس میں ایزیوم کی گئی تھی جنہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس طریقے سے وہ سامنے نہیں آئی۔ ہسٹوریکل مس کیلکولیشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو کہانی ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ ہندوستانی سب کانٹیننٹ میں جو ریاستوں کے فیوچر کا سوال تھا، اس کے بارے میں مسلم لیگ کی پالیسی جو ہے وہ بالکل کلیئر تھی۔ اور مسلم لیگ کی پالیسی جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں جو مسلم لیگ تھی، اس کی پالیسی ٹوٹلی جو ہے وہ کانگریس کے اپوزٹ تھی۔ یہ بات میں بار بار کیوں دہراتا ہوں کہ اس سے ایک بڑی گرہ کھلتی ہے جو ہم لوگوں کے دماغ میں لگی ہوئی ہے کہ کانگریس کی پالیسی یہ تھی کہ ہندوستان میں کسی ریاست کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ انگریزوں کے جانے کے بعد خود مختار رہے یا ہمارے ساتھ نہ ملے۔ اس کا بس ایک ہی حق ہے کہ اگر وہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے، پاکستان کے ساتھ جڑتا ہے تو پاکستان میں جائے، ورنہ ہندوستان میں رہے۔ سمپل تھا، بہت ہی کلیئر تھا۔ اس پہ ساری لیڈرشپ جو ہے ہندوستان کی وہ کلیئر تھی۔ اس کے عین اپوزٹ جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا فارمولہ یہ تھا کہ ریاستوں کو ہندوستان کی جو ہیں وہ انگریزوں کے نکلنے کے بعد یہ اختیار ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ آئیں یا ہندوستان کے ساتھ جائیں یا خود مختار رہیں۔ اور یہ اب قائد اعظم محمد علی جناح کی بہت ساری جو ہے وہ تقریروں سے، ان کے بیانات، جو سٹیٹمنٹس اس وقت کے اخبارات ہیں، اسپیسیفکلی 1947 کے اگر آپ جنوری سے لے کے اخبارات آرکائیوز میں پڑھتے جائیں، انٹرنیشنلی بھی، جس میں آپ نیو یارک ٹائم بھی اب آ گیا ہے اس پہ آرکائیو پہ جو ہے انٹرنیٹ سے لے کے، تو
ہندوستانی جو نیوز پیپر ہیں یا اس وقت کے پاکستان کے وہ انقلاب اور اس طرح کے جو آفتاب اور اس طرح کے جو نیوز پیپر تھے زمیندار وغیرہ، ان کو آپ نکال کے دیکھیں تو یہ پالیسی کیوں ناگزیر تھی قائد اعظم کے لیے کہ اس کے بغیر کوئی ان کے پاس راستہ ہی نہیں تھا، کہ چونکہ وہ تو ہندوستان کو الگ ہونے کی بات کرتے تھے، تو اس میں مثلا ریاست حیدرآباد ہے یا جوناگڑھ ہے یا کشمیر ہے، یہ تو ان کے لیے کلیئر تھا کہ اس میں سے اگر کوئی ریاست الگ ہو تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں، چونکہ وہ یہ توقع تو نہیں رکھ سکتے تھے نا کہ حیدرآباد پاکستان کا حصہ بن سکتا ہے، یعنی بالکل ہندوستان کے سینٹر میں جا کے پریکٹیکلی اسپیکنگ خواہش رکھنا جو ہے ایک دوسری بات تھی۔ اب جن لوگوں نے یہ ترتیب دی پالیسی، انہوں نے یہ ایزیوم کیا، جو میں ہسٹوریکل مس کیلکولیشن کہتا ہوں، کہ چونکہ ریاست جموں کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اس لیے یہ ریاست ہمیں ملنی چاہیے، جبکہ فیکٹس آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے۔ وہ ڈیفرنٹ کیوں تھے کہ وہاں پہ مہاراجا ہری سنگھ جو ہے ایک پاورفل فیکٹر تھا، جس کے پاس باقاعدہ منظم ریاست تھی اور انٹائٹلمنٹ تھی 100 سالہ خاندانی حکومت کی، اس نے وہاں پہ بہت سارے کام کیے ہوئے تھے، اس کی ڈوگرا فوج میں مسلمان بھی تھے اور اس کی ایڈمنسٹریشن میں بھی مسلمان جو ہیں وہ بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے موجود تھے۔ دوسری طرف جو اس کے خلاف تھے شیخ محمد عبداللہ صاحب، وہ بھی پرو پاکستانی نہیں تھے، بلکہ وہ پرو کشمیر تھے مہاراجا ہری سنگھ کی طرح، لیکن اگر انہیں پرو ہونا ہی تھا تو پھر وہ پرو ہندوستانی تھے، یعنی دوسرا آپشن ان کا یہ تھا۔ تو ان دو آپشنز کی موجودگی میں آپ نے یعنی مین سٹریم آپشن جو ہے اس کو مسترد کر کے یہ ایزیوم کیا کہ یہ ریاست ہماری جھولی میں گرے گی، جیسا کہ الفاظ اختیار کیے۔ تو ایک تو ہسٹوریکل فیکٹ آپ نے غلط چنا، دوسرا آپ نے اس کی بنیاد پہ غلط کیلکولیشن کر کے جو اسکرپٹ آپ نے بنایا کہ یہ تو خود بخود ہماری جھولی میں گرے گا۔ آپ دیکھیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو ہے وہ اور نہرو نے یہ تجویز دی کہ آپ حیدرآباد کے حوالے سے جب پہلے 47 سے پہلے ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں، حیدرآباد کا وڈرا کر لیں، کشمیر سے ہم وڈرا کر دیتے ہیں تو یہ معاملہ ختم کرتے ہیں۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ نہیں جی، کشمیر تو ویسے بھی ہمارے ساتھ ہے تو اس پہ ہمیں بارگین کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے جو غلط اسکرپٹ ہے اس کا آج ہم نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ بہت خوبصورت بھاجانی صاحب، 3 سوال تھے میرے، لیکن آپ نے میرا کام اتنی خوبصورتی سے آسان کیا ہے کہ آپ نے مختصر وقت میں بہت کچھ کہہ دیا۔ ذوالفقار عزیز صاحب نے فرانس سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ذوالفقار صاحب آپ بتائیے، باشانی صاحب کی باتوں سے ایگری کریں گے یا کوئی ڈفرنٹ آپ کا پرسپیکٹو ہے؟ جی بس شکریہ کرنی صاحب موقع دینے کے لیے۔ تو جی میں باشانی صاحب سے تو بڑی حد تک اگری کرتا ہوں، لیکن جو چیز ہم کو دیکھنی ہے وہ ظاہر ہے اس کی ہسٹوریکل، اس کا جو پرسپیکٹو ہے اس میں تو چیزیں دیکھیں تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ فرما رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم نے اس سے آگے بھی تو چلنا ہے۔ جب ہم نے اس سے آگے چلنا ہے تو وہ پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جی ایک چیز ایک اسکرپٹ ہے، اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، تو ہمیں اس کا کوئی وے آؤٹ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 74 سال سے یا 73 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کوئی کشمیری نیشن کوئی ایسی مطلب کریڈولس قسم کی اس سچویشن میں رہے ہیں، ہم بلیو بہت کرتے رہے۔ اس کیا کہتے ہیں ایل او سی کے اس سائڈ یا اس سائڈ پہ زیادہ تو ہم یہی کرتے رہے کہ جی یہ کل ہوگا، یہ پرسوں ہوگا، ہم کو بتاتے رہے، ہم سنتے رہے، ہماری دو تین نسلیں تو ایسے کب گئی۔ تو باشانی صاحب کی بات کو اگر اس سے تھوڑا سا ٹرن یہ دیا جائے کہ بھئی اب اس کا کوئی حل ہم نے کیا تلاش کرنا ہے، کیا ہم نے اسی کے ساتھ اسی کو بار بار پیٹنا ہے کہ بھئی یہ ہے، یہ غلط، یہ تھا، می ٹو آئی بلیو کہ یہ ان نیچرل قسم کی ڈویژن تھی، اور ان نیچرل ڈویژن کا جو خمیازہ ہے وہ ظاہر ہے بہت عرصے تک بھگتنا پڑتا ہے، لیکن میرے خیال میں اب ہو بھی گیا، کافی سارا ہو گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ تھوڑا سا اس آپٹیمسٹک ہونا چاہیے، ہمیں اس سے آگے نکلنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اگر اس وقت لوگوں نے اس چیز کو قائد اعظم کے یا اس وقت کے جو اسکرپٹ تھا واٹ ایور، ہمیں اس کے پیچھے تو بہت ساری تھیوریز چلتی ہے نا جی، انگریزوں نے اس کو مطلب وہ جہاں بھی گئے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو پیچھے چھوڑا ہے، اگر اس لیگیسی کو ہم لے کے چلتے رہیں گے تو پھر تو بڑا مشکل ہے۔
میرے خیال میں تھوڑا سا ہم کو پریگمیٹک اپروچ یہ رکھنی چاہیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت جو وی نو کہ بھائی ہمارے جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے یا جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے، جیسے آپ نے ڈیفائن کیا کہ ساؤتھ ایشیا میں کیا ہو رہا ہے، یا اوور آل آپ دیکھیں نا گلوبل جو سچویشن ہے اس کے اندر ہم کو دیکھ کے تو اب اس کا کوئی وے آؤٹ تلاش کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اینڈ آئی تھنک کہ جی یہ جو دنیا ہے وہ اس طرح تو نہیں رہے گی نا. دیر واز اے کولڈ وار، بائی پولر ورلڈ تھی، یونیپولر ہوئی، اب تو بالکل ہی ملٹی پولر ہونے والی ہے اور ہو گئی ہے آلموسٹ. تو اس سارے سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے دی کشمیریز، اب ہم کو اس کو لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا، اور خود ہم کو جن لوگوں کو اگر کوئی سمجھ ہے، وی ڈونٹ کلیم کہ ہمارے اندر کوئی اتنی صلاحیت آ گئی ہے، لیکن بہرحال ایک کوشش تو ہے کہ ہم کو اس سائٹ کی طرف جانا چاہیے اب، کہ ہم کو اس کا وے آؤٹ کیا ہے. کیا ایسے ہی ہماری نسلیں، ایسے ہی لوگ سفر کرتے رہیں گے؟ کیونکہ زندگی، لائف ایکچولی پروموٹ ہونی چاہیے نا، لائف پروموٹ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، وہ ایک پوائنٹ جگہ ویری پہ ویل، اسٹیگنیٹ ہوا پوائنٹ ہوا ہے. ویری ویل ٹیکن. آپ بلیو کرتے ہیں کہ کچھ آؤٹ آف باکس آج کل کے جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، ہمیں دوسرے آپشن کی طرف بھی بات یس، چیت وی ہیو کرنی ٹو شروع کرنی ایکسپلور چاہیے. ادر آپشنز ایز ویل. بالکل. جاوید راٹھوڑ صاحب نے ہمیں جوائن کیا شکاگو سے، بڑے لیڈر ہیں، سرکردہ چلا رہے ہیں کشمیر سالیڈیرٹی کے کونسل کے نام سے، اور پاکستان میں اور یہاں پر جو ہے خاصا متحرک ہیں. راٹھوڑ صاحب آپ کیا کہیں گے میرے سوال کے جواب میں؟ جی جی، آپ کے سوال، سب سے پہلے کرنی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور چینل 95 کا کہ آپ نے کشمیر کے حوالے سے اس ڈسکشن کا آغاز کیا ہے. تو آپ کے سوال پر جو باشانی صاحب نے نقطہ نظر بیان کیا، اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ان کا انالیسس بالکل صحیح ہے. اور دوسری، ہمارے پینل کے دوسرے معزز ممبر جناب ذوالفقار عزیز صاحب نے جو بات کی کہ ہمیں ہسٹری سے سبق ضرور سیکھنا چاہیے، لیکن ہسٹری میں رہنا نہیں چاہیے اور آگے دیکھنا چاہیے اور پریگمیٹک سوچ اپنانا چاہیے، تو اس لحاظ سے ان کی بات بھی صحیح ہے. لیکن اب بات اصل میں یہی ہے کہ ایک جو سچویشن کریٹ ہو گئی، جو بھی اس وقت حالات تھے، پاکستان جب بن رہا تھا تو جو مسلمان لوگ تھے وہ بہت زیادہ ایموشنل تھے، زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی، اور وہ ساری ایک تحریک پورے برے صغیر میں، کشمیر میں بھی لوگ اس سے متاثر تھے. تو اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ جب جذباتیت کی فضا پیدا ہوتی ہے تو بہت سارے فیصلے جو ہے وہ آپ دماغ سے نہیں دل سے کرتے ہیں، اور ان کے اندر جب دل سے فیصلے کرتے ہیں تو ان کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لانگ ٹرم ایسا ہو گیا. لیکن اب ہم نے آگے بڑھنا ہے. اب کشمیر کے لوگوں کو سفر نہیں کرنا چاہیے، وہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں قربانیاں دے چکے ہیں. ہمارے آزاد کشمیر کے اندر بھی ڈیپریویشن ہے، یعنی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، نوجوان بے روزگار ہیں. ہندوستان کے اندر بھی جو ہے وہ غربت ہے، پاکستان کے اندر بھی غربت ہے. دونوں ملکوں کے اندر صحت، ہیلتھ اور سیوک جو ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت، اس کو بھی آؤٹ آف باکس سوچنا چاہیے. اور جو ایک قسم کی انا پرستی ہے، میں اسے انا پرستی کہوں گا، کہ یہ مفادات تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ کھربوں ڈالر اپنے تعلقات خراب کرنے میں اور جنگ میں جھونک دیتے ہیں، اور آپ کے لوگ جو بیسک فیسلٹیز سے محروم رہتے ہیں، بیسک نیسیسٹیز سے محروم رہتے ہیں. ابھی کل دیکھیں آپ کراچی میں کیا ہوا، ہندوستان میں کرونا کس طرح سرایت کر گیا ہے، اور وہاں تو لوگ بڑی تعداد میں جو ہے باہر رہتے ہیں، بے گھر لوگ ہیں، باتھ روم تک نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں ملکوں کی لیڈرشپ بڑی ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ایک ہیومینیٹیرین اینگل سے دیکھے، تو ہمیں کس نے کہا کہ ہم لوگ لڑتے رہیں؟ ہم اپنے ایشو کو بیٹھ کے ریزالو کریں. اور اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ سب کو پریگمیٹک اپروچ اپنانا چاہیے، آؤٹ آف باکس سوچنا چاہیے. کیا وہ ہندوستان اور پاکستان کی لیڈرشپ ہو، کیا وہ کشمیر کے لوگ ہوں، کشمیر کی لیڈرشپ ہو، یعنی ہمیں ایک جو جس روش پر چل رہے ہیں اور جس روش پر چلتے ہوئے ہمیں 70 سالوں سے 80 سالوں سے کچھ حاصل نہیں ہوا سوائے اس کے کہ ہمارا ضیاع ہوا، ہمارا نقصان ہوا، ہماری نسلیں تباہ ہوئی، ہمارے پیسے تباہ ہوئے، ہمارے لوگ مارے گئے. تو ہمیں اس روش سے باہر نکلنا ہوگا اور کوئی آؤٹ آف باکس سولوشنز کی طرف جانا ہوگا. میں تو یہ سمجھتا ہوں.
بہت اچھی خوبصورت بات کی آپ نے راٹھور صاحب. ایک بات میں ڈسکلیمر کے طور پہ اپنے جو دیکھ رہے ہیں ہمیں یا دیکھیں گے خواتین و حضرات بتا دوں کہ جو ہمارے 3 معزز مہمان ہیں اس وقت، اور تینوں سے میں گواہی لوں گا کہ ہم نے پہلے سے کوئی ڈسکس نہیں کیا کہ میں کیا سوال کروں گا اور کیا جواب آئے. اس پہ تو ہم سب ایگری کرتے ہیں. جی اچھا، تو آپ نے پوچھا تھا کہ آپ کا کوئی سوال ہے تو ہم نے کہا ہم تو آپ کے کٹہرے میں، سوال تو آپ نے کرنے، ہم نے جواب دینے ہیں. اب جو Question is تقریباً clear. سمجھ لیجیے. اور ہم نے دوسرا یہ کہا تھا کہ ہم مختصر رکھیں گے تاکہ لوگوں کا اسپین برقرار رہے اور دیکھ سکیں ان لائک ادر ایپیسوڈز یا پروگرام. اور انشاءاللہ ہم خواتین و حضرات اس پینل کو دوبارہ بھی انوائٹ کریں گے. آپ کے سوالات جو آئیں گے، فیڈ بیک آئے گا، تو یہ وعدہ ہے میرا. اب میں دوسرے پورشن کی طرف آنے سے پہلے ایڈ کرنا چاہتا ہوں دوسرے سوال کے ساتھ ایک چیز راٹھور صاحب نے کہی، ہیومن سفرنگ. اور ہیومن سفرنگ جو ہے وہ تقریباً 1 ارب ہو گیا انڈیا میں، پاکستان میں رہا کہ تقریباً 1.3 1.4 اس پورے خطے میں ہیومن سفرنگ ہے. پچھلے 74 سال سے سارے ریسورسز ایلوکیٹ ہو رہے ہیں ڈیفینس کے اوپر دونوں ملک. تو ہیومن ڈیولپمنٹ کا فیکٹر جو ہے وہ بالکل مائنس ہے، اور وہ آج ہم سفر کر رہے ہیں. ابھی کراچی کی مثال دی راٹھور صاحب نے، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ مذہب کے اوپر بات کی انہوں نے کہ جی جو جذباتیت تھی، بھاشانی صاحب نے بھی اس چیز کو ٹچ کیا کہ وہ یہ لکھا ہی اسکرپٹ ایسے کیا تھا کہ یہ کامیاب نہ ہو. اب سعودی عرب نے، اگر وہ ہمارے مسلم بردر ہیں، انہوں نے $60 بلین کا کمٹمنٹ کیا، ایم او یو سائن کیا انڈیا کے ساتھ کہ کشمیر کے دوسری سائڈ کے اوپر ریفائنری لگائیں گے، انویسٹ کریں گے. وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی تھوڑے سے مسلمان وہاں بھی رہتے ہیں. دوسرا اس میں ایڈ کر دوں اور میں پھر بھاشانی صاحب کی طرف آؤں گا اس لوڈڈ سوال کے ساتھ. دوسرا اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر. بھائی آزاد کشمیر کی حکومتیں اور ان کی جو ہائرکی ہے 74 سال میں، وہ تو اسلام آباد پنڈی سے بنتی ہے. تو آزاد کہاں ہوا؟ بھاشانی صاحب اٹس یور ٹرن. تھینک یو جناب. یہ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اصل مسئلہ جو ہیومن سفرنگ کا اگر اس کو سمجھ کے حل کیا جائے تو میرے نزدیک تو پورا جو بر صغیر جنوبی ایشیا ہے، انڈین سب کانٹیننٹ، وہ سفر کر رہا ہے. اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ آج انڈیا اگر ترقی زیادہ تیزی سے کر رہا ہے، پاکستان بہت زیادہ پسماندگی کا شکار ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت بڑا فرق نہیں ہے کہ ایک بہت ترقی یافتہ ہو گیا تو دوسرا بہت پیچھے رہ گیا. دونوں کے مسائل میں بہت زیادہ یکسانیت ہے. جو بیسک نیسیسٹیز ہیں لائف کی وہ مسنگ ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے دنیا کی طاقتور ترین اور جدید ترین آرمیز جو ہیں وہ کھڑی کی ہوئی ہیں، نیوکلیئر بم بنائے ہوئے ہیں، اور کیسے کیسے میزائل ٹیکنالوجیز اور یہ ساری چیزوں میں ہم کتنے آگے چلے گئے. لیکن جو ہیومن جو انڈیکسز ہیں، ترقی ہے، اس میں ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں. افریقہ کے کئی ملک ہم سے بہت آگے ہیں. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو کشمیر جو ہے نا، اس کو بر صغیر کے لوگوں کے لیے ایک پنجرا بنا دیا گیا جس میں پورا بر صغیر گرفتار ہے. اس میں صرف یہ نہیں کہ ہمارا 1 لاکھ آدمی مارا گیا، وہ تو ایک کانفلکٹ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو بیڑی ڈال دی ہے کشمیر کے نام کی، اور اس خطے کو یرغمال بنا کے ایک ملیٹرائز کر کے سیکیورٹی سٹیٹس بنا کے تو وہ ایک قید خانے میں بدل کے رکھ دیا. دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس کو نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف کشمیر بلکہ تمام مسائل جو ہیں حل کیے جائیں. اور کشمیر کا مسئلہ جو راٹھور صاحب نے فرمایا آؤٹ آف باکس کے بغیر ہے ہی نہیں. چونکہ دیکھیں یہ کوئی جو آپ کے ٹریڈیشنل سلوشنز ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کو دے دیں یا کشمیر ہندوستان کے پاس ہی رہے اور یہ جو ٹکڑا ہمارے پاس ہے یہ ہمیں دے دیں یا گلگت بلتستان ہمیں دے دیں، اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تھوڑی سی بات آگے ہو گئی ہے اور تھوڑی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے. میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ چین جو ہے وہ ایک انیویٹیبل پارٹی بن گئی ہے کشمیر ڈسپیوٹ میں. چونکہ چین کے پاس جو علاقہ پہلے بھی کوئی کام نہیں تھا، ایکسائی چین جو ہے اور لداخ کا یہ علاقہ جو پہلے سے پاکستان نے اس کو دیا ہوا تھا، لیکن وہ تھوڑا سا اتنا برننگ ایشو نہیں تھا. اب یہ ایک باقاعدہ ایشو بن گیا ہے کہ کشمیر کی جو ٹیریٹوری ہے اس پہ انڈیا اور چائنا کی فوجیں جو ہیں وہ باقاعدہ دستوں گریباں ہیں. تو اس حساب سے آپ جب کبھی بھی کشمیر کی ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے تو آپ کو تینوں سے یہ علاقے لیں گے تو فیصلہ ہوگا نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صرف ہندوستان خالی کر دے یا صرف پاکستان خالی کر دے یا صرف چین خالی کر دے. یہ پریکٹیکل دنیا میں ہوگا نہیں.
तीनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और तीनों के पास जो है वो बेतहाशा जो है अफरादी कुव्वत है फौज में, और तीनों में बड़ी जो है इन्फ्लेटेड किस्म की ईगोइज्म और सुपरमेसी और सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स जो है वो तीनों ने भी पाला हुआ है। तो इस हिसाब से ये इनमें से कोई हल भी जो है मसला कश्मीर का हल नहीं है। मसला कश्मीर का हल सिर्फ एक चीज में है, वो ये है कि कश्मीरी अवाम का जो दो अल्फाज हम यूज करते हैं, हक हकमियत और हक मलकियत, तस्लीम किया जाए। अब ये जो हम मुतालबा कर रहे हैं ये कोई रेवोल्यूशनरी या रेडिकल मुतालबा नहीं है, ये पूरी दुनिया का तस्लीम शुदा मुतालबा है। आप वाशिंगटन में बैठे हैं तो वाशिंगटन स्टेट के जो सिटीजन हैं ये उनका राइट है कि वो स्टेट ऑफ वाशिंगटन या फॉर दैट पर्पज सिटी ऑफ जो भी आपकी सिटी और म्यूनिसिपैलिटी है उसमें बसने वाले लोगों के ये हक है, तस्लीम शुदा हक है कि वो वहाँ के मालिक हैं और उस इलाके के बारे में डिसीजन मेकिंग का उनके पास इख्तियार है। वो एक्सरसाइज डिफरेंट तरीकों से कर रहे होंगे। अब ये जो कश्मीरियों को आप फ्लैटली डिनाई करते हैं कि नहीं जी श्रीनगर में गवर्नर बैठेगा या मुजफ्फराबाद में चीफ सेक्रेटरी बैठेगा जो अपॉइंटेड होगा इस्लामाबाद से, आप इस काबिल ही नहीं कि आप अपने डिसीजन कर सकें, तो ये आप हमारी जो इंटाइटलमेंट है उसको डिनाई कर रहे हैं दूसरे अल्फाज में। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखें पाकिस्तान ने अपने आइन में 18th तरमीम के जरिए जो सूबों को इख्तियारात दिए हैं वो सिंधियों के, बलोचों के, पख्तूनों का ये हक तस्लीम किया है कि उनके वसाइल पे उनका हक है और ये हम तस्लीम करते हैं और उनको देते हैं। अलग बात है कि देने के बाद बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो गई है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल स्टेप है। ये स्टेप जो है वो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के मामले में क्यों नहीं उठा सकता कि जिस तरह हमने अपने सूबों को दिए हैं इस तरह हम इनको देते हैं। हिंदुस्तान जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हमें मंजूर हो या ना हो दुनिया में, तो वो अपने अगर करोड़ों लोगों को अख्तियार देता है कि वो अपने बारे में डिसीजन करें, तो उसमें जो है वो 10 करोड़ या 12 करोड़ कश्मीरियों को ये अख्तियार क्यों नहीं दे सकता कि वो भी अपने बारे में डिसीजन करने के मजाज हैं। कश्मीर के अंदर ये जो बहस चल रही है के हुक्मरानी की या ऑटोनोमस स्टेटस की या स्पेशल स्टेटस की, वहाँ हिंदुस्तान में जो है वो 12-13 रियासतें जो इसी सिचुएशन में है, वहाँ पे ये बहस नहीं चल रही है। उनमें से कुछ रियासतें ऐसी भी हैं जिनमें मिलिटेंसी है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ 370 या 371 जो है वो स्टिल वैलिड है और चल रहा है। अब इसमें इसका मतलब ये है कि कश्मीर के हवाले से चीज़ों को जानबूझ के तो इस तरीके से चलाया जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है, जिससे कि यहाँ की जो जंगबाज जो वार मांगर कुव्वतें हैं उनके मफादात इसके साथ जुड़े हुए हैं और वो इससे निकलना नहीं चाहते। तो इससे निकलने का तरीका यही है, बस 2 पॉइंट हैं, तो इंटाइटलमेंट हमारी हक हुक्मरानी और हक मलकियत, ये कश्मीरी को दी जाए। इसमें शक्ल इम्पॉर्टेंट नहीं है कम अज कम मेरे लिए कि इसकी शक्ल क्या बने। मैं कोई महाराजा का वारिस नहीं हूँ, महाराजा हरि सिंह का, और ना मैं कोई कश्मीर का अपने आप को मालिक समझता हूँ कि मैं कहूँ कि नहीं जी सब निकल के मेरी जेब में डाल दो। मैं ये कहता हूँ कि मुझे मेरे हुकूक दें, उसकी शक्ल हम कोई भी डिस्कस करने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ। बहुत अच्छा जी, ये बात है बहुत अच्छा, आपका बड़ा वैलिड और पावरफुल पॉइंट। जुल्फिकार अजीज साहब आप क्या ऐड करना चाहेंगे प्लीज? वेल वाशानी साहब तो लर्नेड आदमी है ना जी, ये तो चीजों को और बैरिस्टर भी हैं तो जाहिर है उसकी इसके लीगल चीजें भी ये साथ साथ में एक्सप्लेन करते हैं। मेरे तो जनाब नॉलेजेस कोई लॉ, आई एम नॉट लॉ स्टूडेंट, लेकिन आम हिसाब से जब सोचते हैं जी तो ये बातें बिल्कुल सही हैं और मतलब जो हमें समझ आती है। लेकिन ये इसमें तो ये एक हकीकत है कि भाई वी आर, जिसको कहते हैं ना गिरे हुए, क्या कहते हैं, घेरे हुए हैं हम तीनों तरफ से। न्यूक्लियर में इंडिया हैड गॉन न्यूक्लियर इन 74, पाकिस्तान इन 98। तो अब आप देखें वो चाइना तो उनसे पहले से है, वो 3 न्यूक्लियर हैं। लेकिन डिस्पाइट दैट आप देखें तो सही कि वो जो ट्रेजेडी है खित्ते में वो ये है, इसको थोड़ा सा मैं पॉइंट आउट ये कर दूं कि भाई आप न्यूक्लियर डिटरेंस की वजह से कोई बड़ी लड़ाई तो मतलब नहीं होती, वो नहीं हुई। लेकिन फिर भी आप देखें कि भाई इनके जो रिसोर्सेज हैं वो उनको किस बुरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और वो हो ही रहा है। यानी वो डिटरेंस वाला काम यहाँ भी नहीं चल रहा।
تو ایسے میں ہمیں چونکہ کشمیری جو ہے نا جی، میں نے کہا نا کہ وی آر مور کریڈلس، ہم بلیو کرتے ہیں چیزوں پہ اس انداز سے کہ وہ یہ کر دے گا، وہ یہ کر دے گا، ہم نے آؤٹ سورس کی ہوئی ہیں. تو کرنی صاحب آپ کا تو بہت شکریہ نا، آپ نے موقع دے رہے ہیں، ہم تو کچھ اپنی ہم چیزیں بیان کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو چیزیں ہیں نا جی، کہ ابھی ان کو بار بار اگر ہم ان سے یہ مطالبہ کریں گے، ہم یہ ضرور کریں گے کہ جو لوکل جو جیسے باشانی صاحب کہتے ہیں نا، جو ڈیولوشن آف پاور پاکستان میں ہو رہے ہیں، انڈیا میں بھی ڈیموکریسی ہے، لیکن وہ اٹس اے ڈیموکریسی، لیکن وہ اس طرح ٹرانسفارم تو نہیں ہو سکا نا. وہ انڈیا میں بہت زیادہ پاورٹی بہت زیادہ ہے وہاں. پاکستان کا بھی وہی حال ہے، لیکن چونکہ ہم وہ اس کے آبادی کے تناسب سے دیکھتے ہیں تو پھر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں وہاں کیا صورت ہے. وہاں تو یہی ہے کہ بھائی آج بھی لاشیں گر رہی ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز گراس اس کا لیول پہ ہو رہی ہیں، لوگوں کو مارا بھی جا رہا ہے. اب کچھ ریلیجس ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کتنی زیادہ ہے وہاں پہ. ایسے میں ہم نے یہ مطلب ایک کشمیریوں کے درمیان کوئی ایسا کنسنسس، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ سو دیٹ وی گیو another لائن ٹو دا کامن پیپل کہ بھائی یہ جو آپ آزاد کشمیر کی حد تک آپ دیکھ لیں کہ وہ جو اکانومی، وہ بہت پہلے مارکس نے کہا تھا نا کہ بھائی وہ یہ گورننگ فیکٹر ہے. Still the economy, the throughout life is a governing factor. لہذا ہمارے جو لوگوں کی، جو کامن لوگوں کی جو اکانومی ہے یا ان پہ جو کچھ لگنا ہے، وہ تو اس کا میرے خیال میں ڈیفنس سے آزاد کشمیر میں ہم دیکھیں نا تو پاکستان ڈیفنس پہ لگا رہا ہے. لیٹ دیم ڈو دیٹ. لیکن جو ہم جہاں رہتے ہیں وہاں بھی تو 120 ارب کا بجٹ ہے، وہ کیا لگ رہا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اس میں سے وہ یہ کہتے ہیں، اگر میری کیلکولیشنز کوئی تھوڑی بہت ایگزیجریشن ہو رہی ہو آگے پیچھے، 122 بلین جو ہے نا ارب روپے جناب آزاد کشمیر کا بجٹ ہے جی. اس میں سے جناب 22 کے لیے 23 وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ ڈیولپمنٹل بجٹ ہے. The rest goes to the non-developmental expenditures. آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے جن لوگوں کو آگے کیا ہوا ہے کہ ہمارے الیکٹڈ لوگ ہیں، نہ تو وہ آگے کوئی ریلیشن شپ قائم کر سکتے ہیں، نہ وہ پولیٹیکل امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، نہ وہ لوکلی کوئی تبدیلی لانے کے اندر کوئی صلاحیت ہے. وہ ایک چیز کو ٹو کر رہے ہوتے ہیں. they are just killing the time. کہتے ہیں جی، کوئی کہتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان، کوئی کہتا ہے بھائی کشمیر بنے گا، یہ کشمیر پتہ نہیں آزاد ہوگا، جب وہ آزاد ہو جائے گا تو پھر یہ ہوگا. we have to wait کہ بھائی ہم آزاد ہوگا تو پھر اگلی بات کریں گے. جی ایسے تھینک یو تو ویری نہیں مچ چلنے دیں. جی تھینک یو ویری مچ میرے ذوالفقار خیال میں عزیز صاحب. ذاتی طور پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ ہم کو تھوڑا سا اپنی انرجیز کو، اور یہ جو کشمیری ڈائسپورا ہے نا باہر ادھر، ان لوگوں کو کچھ سمجھ ہے مختلف چیزوں میں حصہ لیتے ہوئے، ماڈرن سٹیٹس میں رہتے ہوئے، کہ یہ گورننس کا کیا مطلب ان کی فیلئر ہے، بجٹ الوکیشنز کیسے ہوتی ہیں اور کیوں نہیں پراپرلی وہ یوٹیلائز ہوتی ہیں بالکل جی کامن لوگوں وی کے گاٹ دا پوائنٹ. ڈیولپمنٹ کے لیے. جی میں یہیں سے ناٹ ٹو ڈسٹرب یو جاوید راٹھوڑ صاحب، جو آخری پوائنٹ اٹھایا نا ذوالفقار عزیز صاحب نے کہ جو ڈائسپورا باہر رہتا ہے وہ کم سے کم، کیونکہ ڈیولپ کنٹریز میں زیادہ تر جو انہوں نے دیکھے ماڈلز دیکھے بہت سارے، اور میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ کسی قسم کا آؤٹ آف باکس سولوشن کے لیے سب سے پہلا لیئر ہے ڈائلاگ، کانورسیشن، سوچنا سمجھنا لکھنا پڑھنا. سیکنڈ فیز آئے گا امپلیمنٹیشن کا، پہلے اوپینین بنانی ہوتی ہے. آپ کیا کہیں گے راٹھوڑ صاحب؟ تو آپ یو ہیو دا فائنل ورڈ پلیز. جی دیکھیں جی، آپ نے امریکن کانسٹیٹیوشن کا پریمبل دیکھا ہوگا، اور اس پریمبل کا ایسنس جو میں سمجھتا ہوں وہ ایک سینٹینس ہے، پرسیوڈ آف ہیپینس، اپنے شہریوں کے لیے. اب ہمارے ہاں تو پرسیوڈ آف ہیپینس کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ پرسیوڈ آف سروائیول کا تصور بھی ناممکن ہو گیا ہے. اور آزادی کا مقصد محض یہ نہیں ہے کہ آپ آزاد ہوں لیکن آپ کے پاس کوئی اپرچونٹیز نہ ہوں، آپ کے پاس روزگار نہ ہو، آپ کے پاس بیسک نیسیسٹیز نہ ہوں،
آپ کو کمپیٹ کرنے کے لیے, ایکسل کرنے کے لیے کوئی اپرچونٹیز, فیسلٹیز نہ ہوں. تو یہ بنیادی چیز ہے. تو دیکھیں, ایک تو ہم نے جس طرح کشمیر کے حوالے سے کشمیر کی آزادی کے نعرے کو ایک پریٹیکسٹ کے طور پر یوز کیا گیا, لیکن لوگوں کے اندر جو بیسک نیسیسٹیز تھی یا ان کی ضروریات تھی ان کو نظر انداز کیا گیا. ذوالفقار صاحب نے اس طرف اشارہ کیا ہے. اور اب آزاد کشمیر میں ڈائریکٹ بات کروں گا, اگر جا کے دیکھ لیں آپ تو وہاں لوگوں کے اندر کے پاس روزگار نہیں ہے, وہاں ہیلتھ کا سسٹم بالکل نہیں ہے, وہاں کوالٹی ایجوکیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے, وہاں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انڈسٹری نہیں ہے, اور وہاں ٹورزم کا اتنا بڑا سکوپ ہے وہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو جس سے آپ کو کشمیر کی آزادی کی تحریک منع نہیں کرتی کہ آپ یہ نہ کریں. یہ تو بیسک چیزیں ہیں نا جن سے لوگوں کو روزی ملنی ہے, روزگار ملنا ہے, انہوں نے اپنے بچوں کو, اپنی فیملیز کو پڑھانا ہے, انہوں نے جو ہے کچھ ہیپینس حاصل کرنی ہے. لیکن یہ چیزیں تو ہونی چاہیے نا. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. ایسا اس لیے نہیں ہو سکا کہ آزاد کشمیر میں انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ پچھلے جب سے ہماری جو پاکستان بیسڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی وہاں برانچز قائم ہوئی, اور ان کی برانچز کے بعد وہاں جو آزاد کشمیر کے جو اپرچونسٹ لیڈرز تھے انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے ان کی جو ہے وہ بوٹ پالش کرنا شروع کر دیے. اور اگر ایک پارٹی میں ایک بندہ وفادار ہے تو 10 اور ان کی وفاداری کے لیے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. لہٰذا وہ ووٹ تو آزاد کشمیر کے لوگوں سے لیتے ہیں لیکن ان کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتے. جواب دہ ان کے سامنے ہوتے ہیں, چونکہ فیصلہ یہاں سے ہوتا ہے کہ بھئی کس نے پرائم منسٹر بننا ہے اور کس نے وزارت لینی ہے. یہ بھی ایک تاثر غلط پایا جاتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے. ایسی بات نہیں ہے, یہ فیصلہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, چاہے وہ مسلم لیگ ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, یا چاہے ابھی پی ٹی آئی ہے. تو لہٰذا آزاد کشمیر کے لوگ بھی یہ دیکھ کے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پارٹی اقتدار میں آئے اور یہ ہمارے مسائل حل کرے, تو وہ آنے والے کو مسیحا سمجھ کے سارے ادھر چھلانگ لگا دیتے ہیں عام لوگ. اور جو وہاں کے ایم ایل اے حضرات ہیں, ممبر اسمبلی ہیں, وہ اپنے مفادات کو اور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے چھلانگ لگا دیتے ہیں, اور ایک لوٹا کریسی جو ہے اس کا شدید قسم کا وہاں خوفناک قسم کا آغاز ہو چکا ہے. تو لیکن سفر کون کر رہا ہے؟ ہیومن سفرنگ لوگ کر رہے ہیں. ایک تو آزادی تو بعد کی بات ہے, لیکن جو زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں ان کو ضرورت ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری ڈائسپورا جو دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے, جس میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ سارے لوگ اگر اپنا کچھ رول پلے کرنا چاہیں, میں سمجھتا ہوں ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ اپنے ملک کے لیے, ان لوگوں کے لیے کچھ وقت نکالیں اور کچھ ٹائم دیں. چونکہ وہاں جو لوگ ہیں وہ بیچارے تو ان کا اتنا ہورائزن نہیں ہے, اور وہ مفادات کی چکی میں, غربت کی چکی میں اور قبیلائی سیاست کی چکی میں پس رہے ہیں اور اس سے باہر دیکھ نہیں سکتے. لیکن جو باہر ڈائسپورا ہے ان کی سوچ بھی وسیع ہے, ان کا ہورائزن بھی وسیع ہے, ان کا ایکسپیرینس بھی ہے, نالج بھی ہے, انہوں نے باہر کے سسٹم کو اسٹڈی کیا ہے. اور اگر یہ لوگ والنٹرلی تیار ہو جائیں اور وہاں جا کے ان لوگوں کی ہیلپ کریں تو میرا خیال ہے کہ ایک مقامی سطح پر ایک ہم سماجی اور معاشی انقلاب لا سکتے ہیں جو ضروری ہے لوگوں کے لیے. اب کشمیر آپ کے 70 سال بعد آزاد ہوگا, 100 سال بعد آزاد ہوگا, نہیں ہوگا, کیا اس کے سچویشن بنتی ہے, وہ تو انٹرنیشنل پالیٹکس کے چکر میں آ چکا ہے سارا مسئلہ. تو اب کم از کم جو لوگوں کی بنیادی ضرورتیں ہیں اور بنیادی مسئلے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے تو آواز بلند کرنی چاہیے اور کسی کو آگے آنا چاہیے نا, لوگوں کو سفر نہیں کرتے رہنا چاہیے. بہت شکریہ جاوید راٹھور صاحب. میں جو انگریزی میں کہتے ہیں دا کانورسیشن گوز آن, تو اس وعدے کے ساتھ کہ آپ سب کے ساتھ ہم جو ہمارے پاس فیڈ بیک آئے گی, سوالات آئیں گے, انشاءاللہ ہم کمنگ ویکس میں پھر ایک پروگرام کریں گے. لیکن میں اس جانے سے پہلے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ تینوں کی, کہ 1995 میں, اور یہ میں نے جاوید راٹھور صاحب کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا پچھلے سال, کہ جنیوا میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے یو این کمیشن آن ہیومن رائٹس پہ. وہاں پر ایک چل رہا تھا, ڈیبیٹ چل رہی تھی, تو اس میں ایک بریفنگ کے درمیان ایک صاحب نے, بڑے اسکالر تھے, ڈائٹ, انہوں نے کہا کہ کشمیر ایز اے کشمیر اور کشمیریوں کو اگر رائٹس دیے جائیں تو یہ پورے اس ریجن کا, اس خطے کا سوئٹزرلینڈ ہے, اور اتنی لینڈ آف اپرچونٹی کریٹ ہو سکتی ہے کہ سارے خطے کے مسائل صرف کشمیر سے اکنامیکلی حل ہو سکتے ہیں, ایک سوئٹزرلینڈ کی طرح ایمرج ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے جیسے
बैरिस्टर भाषानी साहब ने कहा, जुल्फिकार अजीज साहब और जावेद राठौर साहब, आप तीनों का कम से कम एक पॉइंट के ऊपर इत्तेफाक जरूर है। मुझे खुशी हुई कि हमें आउट ऑफ बॉक्स स्क्रिप्ट की तरफ जाना पड़ेगा। पिछला स्क्रिप्ट नाकाम हो चुका है, जो भी उसकी वजूहात हुई, पिछली लीडरशिप दोनों तरफ की नाकाम हो चुकी है। इन अल्फाज के साथ शहाब करनी को वाशिंगटन से इजाजत दीजिए। बैरिस्टर भाषानी साहब, जुल्फिकार अजीज साहब, जावेद राठौर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आई विल गेट टू यू वेरी सून। थैंक यू सर। Thank you. अस्सलाम वालेकुम।